اور وہ اللہ سے راضی ہیں. راضی اس لیے ہے کہ ان کے دل میں خوف خداوندی ہے. سبحان اللہ. یہ محبت ہے. تو جب اس نسبت کو دیکھا, اس پیار کو دیکھا, نبی کے پیغام کو دیکھا, نبی کی چاہت کو دیکھا, خدا کی محبت کو دیکھا, اس کی رافت و رحمی والی صفت کو دیکھا, تو شاعر پکار اٹھا کہ نہ طاعت پر, نہ تقوی پر, نہ زہد و اتقا پر ہے. بولو سبحان اللہ. نہ طاعت پر, نہ تقوی پر, نہ زہد و اتقا پر ہے. ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اللہ کی بہت دیر سے نعت و منقبت کا سلسلہ سن رہے تھے. سلسلہ جاری تھا. تھوڑا سا بیان ہمارے مشفق, ہمارے شفیق, ہمارے بھتیجے حافظ محمد ذیشان صلی اللہ علیہ نے کیا. بڑا اچھا لگا. خیر ابھی ابتدائی منزل ہے. اللہ نے چاہا تو ایک دن اچھے بھی بن جائیں گے. ہمارے بچے جنہیں کل تک کچھ بولنا نہیں آتا تھا, آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کی محنتوں سے, عنایتوں سے, محبتوں سے آج چھوٹے سے مدرسہ چھوٹا سے ادارہ سبحان اللہ. میں رات کو کہہ رہا ہوں, میں نے اپنے قانون سنی ہے. بے شک میرے پاس فون آ گیا ہے بچوں کے داخلے کی ایڈمیشن میں پتہ نہیں کتنے لوگ متمنی. بے شک پہلا ہمارا بچہ. ارے بھائی لاک ڈاؤن چل جائے گی, لاک ڈاؤن ہو گیا. جب مدرسے پوری ہندوستان میں رہتے تو میری کا اوقات میں چلاؤں. یہ تو میرے بستی کے بچے ہیں اور میرا خلوص ہے. میں بس نبی کے چمن کو سیکھنے بیٹھ گیا. بے شک سبحان اللہ. اب تو میرے سرکار رہنا ہے, وہ سیٹیں کے رہنے آنے تو لوگ اور تمہاری آنے کشتی تمہیں میں چھوڑنے کو اٹھانی ہے. بے شک سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, اس پیار کو, اس الفت کو, اس محبت کو, اس نسبت کو اور رب الارباب حاکمین کی رافت و رحیمی کریمی والی صفت کو دیکھ کر, نبی پاک کی عنایتوں کی صفات کو دیکھ کر, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت, رفیع الدرجہ, ماہی شرک و دلالت, حامی قرآن و سنت, الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اپنے قلم کو جنبش دیتے ارشاد فرماتے ہیں کہ ڈرتا کہ اس کی سزا ابو ہوگی روز جزا. بے شک اس لیے کہتے ہیں گناہ کئی دن سے پروگرام چلی رہے ہیں, میرا سامنے لے جائیں. تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ڈرتا کہ اس کی سزا, میں کہتے ہیں بتاؤں کو بناؤں, ڈرتا کہ اس کی سزا ابو ہوگی روز جزا. ڈرتا کہ اس کی سزا ابو ہوگی روز جزا, اور کہ ان کی رحمت میں سدا. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. دی ان کی رحمت میں سدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک ان کی رحمت میں سدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محل سما. اور لہذا فرماتے ہیں کہ خورشید تا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. آواز کو مت دیکھو, کلام کو دیکھو. خورشید مانے سورج, قمر مانے چاند. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری سے پہلے دنیا میں تشریف نہیں لائے, اس سے پہلے ہر ایک حسین کو اپنے حسن پر ناز تھا. شریک وضاحت کر دوں, ہر ایک حسین کو اپنے حسن و جمال پر ناز تھا, فخر تھا. واحد بھائی سامنے آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, سامنے ادھر آ جاؤ. بڑے مقصد بھائی ہمارا ماشاء اللہ. اور میں بہت سو کے نام جانتا بھی نہیں, میں بھائی صاحب بیٹھے, میں بھائی صاحب کا نام آپ بتائیں. فراقت بھائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو سرکار کی آمد سے پہلے
ہر ایک حسین، ہر ایک جمیل، ہر ایک شکیل، ہر ایک وجیہ، ہر ایک خوبصورت اپنے اپنی خوبصورتی پر ناز کر رہا تھا۔ دنیا اپنے آپ میں ترانے گا رہی کہ ہم سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہے، بلبلیں کہہ رہی کہ ہم سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہے۔ گلاب کا پھول کھل کے سامنے آیا کہ تم تو اپنے اپنے حسن دکھا رہے ہو، مجھ سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہے، میرا حسن بھی ہے، میرے اندر مہک بھی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک میرے اندر حسن بھی ہے اور میرے اندر مہک بھی ہے۔ جب یہ تذکرے چلے، ادھر ستاروں نے اپنے اپنے سینے چوڑے کیے، تم تو دنیا میں ہو، تم دن میں چمکتے ہو، رات میں چمکتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک سبحان ان سے بھی اللہ زیادہ ہے۔ جب ان کی بحث ہوئی تو فوراً ایک چاند پکار اٹھا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تمہاری روشنی تو ذرا سی ہے، لیکن جب میں نکلتا ہوں تمہاری روشنیاں مان پڑ جاتی ہیں، میں ہی چمکتا ہوں، بے شک سبحان اللہ پورے عالم کو میں روشن کرتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ رہے؟ جب چاند نے اپنی بحث جاری کی، ابھی بحث جاری چل رہی ہے، فوراً ہی سورج کو تیش آ گیا، خورشید کو تیش آیا، جلال آیا، کہنے لگا میرے اندر تپش بھی ہے، میرے اندر تپش بھی ہے، حرارت بھی ہے، سختی بھی ہے، اور لوگ مجھ سے فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں، اور میں ایسا حسین و جمیل ہوں، ایسا حسین و جمیل ہوں کہ مجھ پر کسی کے آگے ٹکی نہیں سکتی۔ بے شک سبحان اللہ سورج کو دیکھ لو 12 بجے دکھے گا نہیں، آنکھیں کھڑا ہو جائیں گی، نگاہ زمین ہے سورج پہ۔ اس ٹائم سردیاں چل رہی ہیں، دھوپ بڑی اچھی لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی میرا یقین ہے سورج نکل رہا ہے تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، سورج نگاہ نہیں جائے گی۔ تو سورج کہہ رہا تھا تم اپنے اپنے حسن پہ نازا ہو، بات سننا نہیں نا، اپنے اپنے حسن پر نازا ہو، تم سب کے حسن مان ہیں، پھول تو بھی مجھ سے نیچے ہے، گلاب تو بھی مجھ سے نیچے ہے، کمل تو بھی مجھ سے نیچے ہے، بیلا تو بھی مجھ سے نیچے ہے، چمیلی تو بھی مجھ سے نیچے ہے، ریاحی تو بھی مجھ سے نیچے ہے، رات کی رانی تو بھی مجھ سے نیچے ہے، ستاروں تم بھی مجھ سے نیچے ہو، سورج تو چاند تم بھی مجھ سے پیچھے ہو، بلبلیاں تم سب کے سب مجھ سے نیچے ہو۔ میرا حسن ایسا ہے کہ میرے حسن کے سامنے کسی کی نگاہ جمتی نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ دونوں عالم کے مالک و مختار، محبوب رب غفار، شفیع روز شمار، جنت کے مالک و مختار، نائب پروردگار، آمنہ کے دلارے، عبداللہ کے پیارے، ہم سننے کو ڈوبتے ہوئے کشتی کے کیون ہارے، رب کے دلارے، رب کے محبوب، رب کے حبیب، رب کے احمد، رب کے محمد، جب بیوی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں جلوہ گر ہوتے ہیں، ایک پردہ نہیں ہے، دو پردے نہیں، تاریخ کو سامنے رکھو، حدیث مبارکہ سامنے رکھو، غالباً کئی حدیثوں میں ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، کئی حدیثوں میں ملے گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب دنیا میں تشریف لائے تو رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے چہرے مقدسہ پر، آپ کے نورانی مخڑے پر ایک پردہ نہیں، دو پردے نہیں، بلکہ 70,000 پردے ڈال رکھے تھے۔ ان 70,000 میں سے ایک بار ایک پردہ اٹھ گیا، 70,000 میں سے صرف ایک پردہ اٹھ گیا، صدیق اکبر پاگل ہو گئے، سبحان اللہ جو کہ یارے والے صدیق ہیں، اللہ کے نبی پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں مردوں، ایک پردہ اٹھا، صدیق اکبر بیدار دیوانے ہو گئے۔ ایک موقع پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے مبارکہ سے نورانی مخڑے سے صرف دو پردے ہٹے تو مولا کائنات کا ساتھ زمین پر گر گئے، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی کا حکم ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جب اس منظر کو دیکھا، جب یہ معاملہ دیکھا، نبی کا نور دیکھا تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، سبحان اللہ بے شک خورشید مانے سورج، قمر مانے چاند، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا
بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رکن یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں واجب میں ابدیت کا سبحان اللہ بے شک شاید یہ شعر مشکل پڑ جائے آسان بھاشا میں سمجھاؤں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں آپ کے کمالات آپ کے معجزے آپ کی پوری زندگی معجزہ حدیث میں آیا ہے انبیاء و مرسلین دنیا میں تشریف لائے 1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000 کم و بیش یا 2,80,000 کم و بیش یا 2,85,000 کم و بیش مختلف باتیں ہیں مطلب بے شمار انبیاء تشریف لائے تمام جتنا بھی حسن تھا جتنے معجزے سب کو نبیوں کو ملے وہ تمام کے تمام معجزے میرے نبی کو عطا فرما دیے گئے جن کو جتنا حسن ملا وہ میرے نبی کے قلبوں کے دھون سے مل گئے بے شک سبحان اللہ سمجھنا جو ہے تو ایسے معجزے کمالات اور ایسے مطلب جو ہے کہ آپ کی خدمات ایسا آپ کا وقار اقتدار اختیار آپ کا کمال آپ کی طاقت آپ کی قوت آپ کی اختیار والی بات جب آئی تو سرکار تاج الشریعہ علامہ اختر اللہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کیا آپ نے شعر کہا ہے سبحان اللہ کہ جہاں میں ان کی چلتی ہے سبحان اللہ بے شک آقا کی چلتی ہے ہم تو نہیں مانتے کہ مودی کی چل رہی بالکل نہیں چل رہی ہم تو کھل کے کہتے ہیں ڈنڈا روکے ہمارے نبی کی چل رہی سبحان اللہ ہم تو نہیں مانتے کسی منتری کی چل رہی ہے ارے منتری خود ہی ان کے صدقے میں پیدا ہوئے بے شک جس کو جو کچھ ملا میرے نبی کے صدقے ملا ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں سب کچھ مل جائے نبی کا وسیلہ آئی یہ نبی کا کرم ہے جو کہ اللہ پاک نے ہم کو صاحب ایمان بنایا بے شک مسلمان بنایا انسان بنایا مسلمان بنایا صاحب ایمان بنایا نبی کا غلام بنایا ورنہ یہ اس کو اختیار میرے مولا پاور ہے وہ چاہتا کیڑا بناتا مکوڑا بناتا لکڑی بناتا کیا بناتا اسے اختیار ہے یہ تو میرے نبی کا کرم ہے جو کہ ہم انسان ہے تو آپ سرکار تجربہ فرماتے ہیں کہ جہاں میں ان کی چلتی ہے کن کی مصطفیٰ پیارے کی جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کرتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کرتے ہیں زمین کو آسماں کرتے سریا کو سرا کرتے اور فضا میں اڑنے والے یونا اطرائے ندا کرتے سبحان اللہ فضا میں ہوا جو آپ سیارے میں اڑ رہے کہ چاند پہنچ گئے وہاں پہنچ گئے سرکار آپ توشریہ فرماتے ہیں کہ فضا میں اڑنے والے یونا اطرائے ندا کرتے وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں میرے نبی کا وقار تو جب ایسا پاور اختیار دیکھا اعلیٰ حضرت نے فرماتے ہیں کہ ممکن میں یہ قدرت کا میں ان کو خدا کہہ دوں یہ بھی نہیں ہو سکتا سمجھو میں ادھر بڑی قیمتی بڑے پوائنٹ کا بتا رہا ہوں یہ شعر بڑا ٹف ہے اس کو پڑھنے والے سبھی پڑھتے ہیں لیکن سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات ہوئی ہے اس کے لیے علم بھی چاہیے غلط بات اس کو سمجھنے عشق بھی چاہیے علم بھی چاہیے عقل بھی چاہیے نبی کی محبت بھی چاہیے کہ سمجھ میں آئے گا اعلیٰ کی شاعری وہ شاعری ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کو خدا کہہ دوں قدرت مانے خدا تو یہ بھی حاشا وا کرنا خدا ہی نہیں حبیب کو خدا بن گیا ہے نا میرے مصطفیٰ مخلوق بن کے آئے حبیب خدا بن کے آئے تو فرماتے ہیں میں ان کو خدا کہہ دوں یہ بھی ممکن نہیں ہے اگلے فرماتے ہیں کہ واجب میں عبدیت کا میں ان کو انسان مانوں تو یہ بھی سمجھ نہیں آتا ذرا سے ٹائم میں ذرا سی مدت میں
مکے میں تشریف لائے، پھر مدینے میں آیا، وہاں سے چند دنوں میں ایسا ڈنکا بجایا کہ صبح قیامت تک ڈنکے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ بے شک ایسا ڈنکا بجایا کہ عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ سبحان اللہ بے شک عرب نے آدمی کا ہم دوسرے سریا کر دیا۔ آپ کے پیار و کمالات، خوبصورتی، وجاہت، آپ کے وقار و ہیبت کو، اختیار کو، پاور کو، یار کس انسان کے بس کی بات ہے کہ سورج کو واپس کر دے، کون کرے گا یار صاحب؟ ایسی مثال ملی ہے نہ ابھی ملی ہے، نہ میرے مصطفیٰ سے پہلے ملی، نہ مصطفیٰ کے بعد ملی، نہ قیامت تک مل سکتی ہے۔ جو ڈوبا سورج کو واپس کر دے، ہے نا؟ ایسی مثال ہی نہیں ملی ہے، ایسی مثال ہی نہیں ملی ہے جو ایک 100 سال کی بڑھیا کو 15 سال کی جوانی عطا فرما دے، ایسی مثال ہی نہیں ملی ہے۔ ایسا وقار، ایسا اختیار، ایسا پاور ملا ہی نہیں ہے جو حضرت قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ کو واپس کر دے۔ نہیں کر رہا ہوں، آنکھ نکل کے پپوٹا نکل گیا جنگل میں، آنکھ کا پپوٹا ہے لے کے چلنا، جب آنکھ کا پورا یہ گل نکل گیا سب، یہ اب بتاؤ یار کتنی بے چینی ہو گئی، تڑپ رہے صاحب رسول، اور یہ بھی یقین رکھے ہوئے ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں چل رہا ہے، نبی کی بارگاہ میں شفا ملے گی، نبی سے ملے گی، نبی کی بارگاہ میں آئے، چلے یا رسول اللہ بڑا بے چین، بہت بے چین، بڑا پریشان ہوا رسول اللہ، چین نہیں پڑ رہا ہے، نہ رات میں چین ہے، اے مدینے کے تاجدار، نہ رات میں چین ہے نہ دن میں چین ہے، بس گھر سے نکلے تڑپ رہے ہیں، مچل رہے ہیں، سبحان اللہ، جنگ سے گھر میں آئے، گھر میں تڑپ رہے ہیں، اور ان کی آرزو، ان کی چسکیاں ان کی یہاں پکار رہی ہیں کہ یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو، سبحان اللہ بولو، یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو، یا مجھے گھر میرے تشریف لا کر دیکھ لو، سبحان اللہ، اور اب نہیں ملتا سکون مجھ کو کہیں، سبحان اللہ، ہاتھ میں ہے، سکون کیسے مل جائے، بے چینی ہے، دل کی آہ پکار رہی ہے، شاعر کہہ رہا ہے اب نہیں ملتا سکون مجھ کو کہیں، سبحان اللہ، یا رسول اللہ ایسا نہیں یاد رکھتے میرے خواہ میں تشریف لے آؤ، اب نہیں ملتا سکون مجھ کو کہیں، اب نہیں ملتا سکون مجھ کو کہیں، اور خواب میں تشریف لا کر دے، بولو سبحان اللہ، اللہ کے بولو سبحان اللہ، خواب میں تشریف لا کر دیکھ لو۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا اے قتادہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، کیوں پریشان ہوتے ہو، مایوس کیوں ہوتے ہو، چلو طبیبوں کے طبیب کے پاس چل رہے ہیں، حاکموں کے حاکم کے پاس چل رہے ہیں، ڈاکٹروں کے ڈاکٹر کے پاس چل رہے ہیں، اس در پہ چل رہے ہیں جس در سے شفا ملا کرتی ہے، سبحان اللہ، شفا کی نیک ملتی ہے، جس در سے ڈاکٹری کو نوازا جاتا ہے، شفا کو نوازا جاتا ہے، جس در سے حکیم بنائے جاتے ہیں، ڈاکٹر بنائے جاتے ہیں، بڑے بڑے طبیب بنائے جاتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، دم 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 دستگیر، دم دستگیر، اعظم میرے پیر حضرت علامہ مولانا محمد عارف نوائے صاحب جملہ، زندہ باد۔ پہنچتے پہنچتے سرکار کے بارگاہ میں آئے، ایک دو صحابہ تاریخ ماتا، ایک دو صحابہ آپ کے دامن پر آپ کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں آئے، سرکار نے دیکھا، مسکرائے، اللہ اکبر کبیرہ، مسکرائے، نبی کا مسکرانا، سبحان اللہ، کیا بات ہے، نبی مسکرا دے تو پوری دنیا مسکرا دے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مسکرانے لگے۔
लगे, नबी मुस्कुराए तो बेगाने मुस्कुराने लगे, नबी मुस्कुराए तो गमजदों की समझ लो मुसीबतें टल जाए। सुभान अल्लाह। जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत में लाखों तरह मैंने वहां पहुंचे, आका मुस्कुराए, कहा कतादा क्या बात है, खामोश कतादा क्या बात है, कैसे या रसूलल्लाह परेशान हो गया हूँ, दीन के लिए गया था, मैदान में पहुंचा था, एक तीर लगा, मेरी आंख का भगोड़ा निकल आया है, आंख ये है सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर। हम मुस्तफा कारण ये नहीं फरमाया डॉक्टर के पास जाओ, ये नहीं फरमाया किसी जर्राह के पास जाओ, ये नहीं फरमाया किसी सर्जन के पास जाओ, ये नहीं फरमाया किसी मेडिकल में जाओ, ये नहीं फरमाया कि तुम इलाज और मुआवजा कर लो या तुम ट्रीटमेंट करा लो या कोई मेडिसिन ले लो या किसी डॉक्टर के पास जाओ, बिल्कुल नहीं फरमाया। अल्लाह अकबर कबीरा, आप फरमाते उज़नो मिन्नी, मेरे करीब आ जाओ, करीब आ जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। अब करीब आते हैं अल्लाह अकबर तो हजरत कतादा से फरमाते हैं, अरे कतादा बताओ तुमको ग्रास चाहिए कि जन्नत? सुभान अल्लाह बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप चाहिए कि जन्नत? कतादा सोचे पड़ गए, मचल गए कि यार जन्नत अगर मैं आग ले रहा हूँ, पता नहीं आग लेने के बाद मुझे अभी मौत आ जाए, कोई देखे आया हूँ, लेकिन यार जन्नत से रह जाऊंगा। अगर मैं जन्नत मांग रहा हूँ तो बड़ी बेचैनी हो रही है, बड़ा टफ सवाल है। आका फरमाते सोचते क्या हो, सोचने का वक्त नहीं है, फौरन जवाब दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोचो मत, सोचो मत, फौरन जवाब चाहिए, आग चाहिए कि जन्नत? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 बार फरमाया। हजरत कतादा सुभान अल्लाह सहाबी रसूल कोई वहाबी नहीं, सहाबी रसूल हैं, मचल गए, पता है फुल पावर नबी है, बैकार नबी है, जिसके सदके मौला ने आदम को नबूवत से बनाया, बेशक बेशक, जिसके सदके मौला ने जमीन और आसमान को बनाया हो। सुभान अल्लाह बेशक। अब तो बेड़ा पार है। अल्लाह के नबी मुस्कुराए, फरमाया बोलो कतादा आप चाहिए कि जन्नत? हजरत कतादा मजले बोले या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान या अल्लाह। रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ मेरे आका, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो, फिदा हो जाए, एक जान क्या है, लाखों जाने करोड़ों सब तुम्हारे कदमों पर कुर्बान। सुभान अल्लाह, मुझे आग भी चाहिए, जन्नत भी चाहिए। आका फरमाते एक मिलेगी, एक मिलेगी, एक मिलेगी या रसूलुल्लाह? हाँ एक मिलेगी, या तो आग लो या जन्नत। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत कतादा में और मेरे आका में बहसो मुबासा प्यार का चल रहा है। कतादा कहते दोनों चाहिए, आका फरमाते एक चाहिए, जन्नत ले लो या आग। अल्लाह अकबर। फौरन हजरत कतादा ने, उस गुलाम रसूल ने, उस आज के रसूल ने तेवर को बदला। अर्ज करते या रसूल अल्लाह हाँ एक चाहिए, एक चाहिए मेरे आका, एक चाहिए, बस एक है, आंख मुझको मेरी मर्जी से अता कर दो, जन्नत अपनी मर्जी से अता कर दो। एक चाहिए, आंख मुझे दे दो मेरी मर्जी से, जन्नत तुम्हारा वाला अपनी मर्जी दे दूंगा। आका फरमाते बड़े चालाक निकले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह मजा आएगा, बोलो सुभान अल्लाह। मेरा आका फरमाते बड़े चालाक निकले। हाँ या रसूलल्लाह एक चाहिए, आप तो मैं लेने आओ अपनी मर्जी से, मैंने तो आपसे आपका सवाल किया, मुझे तो आप चाहिए, जन्नत का आपने सवाल किया, जन्नत आपसे चाहिए। सुभान अल्लाह। आका फरमाते तो करीब आ जाओ। आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने आग का पपोटा लिया, उस पर अपना लुआब दहन, दहन कहते मुंह, लुआब थूक, अल्लाह के नबी ने अपना थूक मुबारक लुआब दहन निकाला, पपोटे पर लगाया, आग पर लगाया, पपोटा रख दिया, आग सही और सालिम हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब समंदर को देखा, जब ये वाकया देखा, आज शरिया ने अपनी आंखों को देखा, जब बिना जा चुके थे ये मंजर देखा, फौरन ही पुकार उठे कि मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे। समझ आ जाएगा शेर, बहुत पढ़ते लोग। मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, गमों की धूप में वो साए ज़िंदगी पता कर दे। सुभान अल्लाह बेशक बेशक। आंख भी दी, जन्नत भी दे दी, कह दिया ठीक है, आग तुमने ले ली है, जन्नत में दे रहा हूं। या रसूलल्लाह कहां?
कतादा अर्ज करते कहाँ जन्नत मिलेगी, कहाँ? वलियों को मिलेगी, नमाजियों को मिलेगी, मौलवियों को मिलेगी, हाजियों को मिलेगी, कौन सी मिलेगी? आका फरमाते हो वही मिलेगी जो तुम मेरे साथ रह रहे हो। सुभान अल्लाह बेशक। खैरुल कुरून करनी, सबसे बेहतर मेरा जमाना है और सबसे बेहतर मेरे जमाने वाले हैं, तो जन्नत भी सबसे बेहतर जो मेरे जमाने वालों के वही तुमको जन्नत मिलेगी। सुभान अल्लाह बेशक। जन्नत अता कर दी। सुभान अल्लाह बेशक। बिल्कुल सही उसानी। कतादा फरमाते हैं कभी जिंदगी में मेरी आग में कभी दूसरी आग में दर्द हुआ, लेकिन उसमें कभी दर्द ही नहीं हुआ, कभी आग दुखी भी नहीं। तो जब इन मंजरों को आला हजरत ने देखा तो फरमाते हैं कि मैं अपने हबीब को, अपने नबी को खुदा कह दूं, ये मुमकिन नहीं है। रसूल खुदा बन के आए हैं, हबीब खुदा बन के आए हैं, लेकिन और वाजिब में अब्दियत कहाँ? मैं उनको अब्दियत माने बंदा, इंसानियत, इंसान। फरमाते वाजिब में अब्दियत का मैं उनको इंसान मान लूं, और इंसान का नाम ऐसे कहाँ? इंसान नहीं पावर कहाँ कि आग भी दे दे, जन्नत भी दे दे। हमें अपनी नहीं पता है जन्नत में जाएं कहाँ है, क्या बताया, क्या पता। हमसे आपने, हमारे वाहिद भाई ने, हमारे फराकत भाई ने, हमारे क्या नाम जो हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं सभी चलो, हमसे कोई सवाल करे मौलाना साहब में 1000 रुपये दे तो मेरे में है ही नहीं, 100 रुपये पड़े 100, तो मैं तो 100 की बात करूँगा यार कि भाई 100 रुपये हैं ले जाओ, 1000 है नहीं। सही करो नहीं करो? जब 1000 है नहीं मैं दूंगा कहाँ से? नबी पाक जन्नत अता फरमाए, जन्नत उनकी है, जन्नत उनकी है, वो मालिक जन्नत है, वो जिसको चाहे जन्नत दे, जिसको चाहे जन्नत से बाहर कर दे। तभी तो जन्नत फरमा रहे हैं। तो ऐसे सिफात, ऐसी कमालात किसके पास है? ऐसे मोज़े किनके पास है? ऐसा हुस्न किनके पास है? जिनके चेहरे पर 70,000 हिजाब पड़े हो। सुभान अल्लाह। सिद्दीक पाक